بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس يعني بالعين. أخرجه الطيالسي في مسنده والطحاوي في المشكل وكذا البزار. عبد الرحمن ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھیان سے سنی، اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر کے بعد اکثر لوگوں کی موت بری نظر سے ہوتی ہے۔ دو باتیں ہیں، تقدیر میں جو موت لکھی ہے، کتنی عمر ہے، بیماری کے بعد ہوگی یا تندرستی میں موت آئے گی، جو بھی شکل، تو سب کی تقدیر میں موتیں لکھی ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تقدیر کے بعد سب سے زیادہ موتیں بری نظر سے ہوتی ہیں۔ کسی بھی کی بری نظر آدمی کو لگ سکتی ہے، مگر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ بری نظر حق ہے، سچی چیز ہے، جیسا کہ سیدنا حضرت جابر اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیچھے سبق میں یہ گزر چکی ہے کہ بری نگاہ آدمی کو قبر میں بھی اتار دیتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اونٹ جو ہے، اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر سکتا ہے، یا سوئی کے سوراخ میں سے بھی اونٹ داخل ہو سکتا ہے بری نظر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ بری نظر سے ہماری سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بری نظر سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ آدمی بھی مر سکتا ہے، اور اونٹ بھی ذبح ہونے کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں بتلائی گئی کہ اکثر موت قضاء اور تقدیر سے ہوتی ہے، اس کے بعد اگر سب سے زیادہ موتیں ہوتی ہے تو بری نظر سے۔ مگر یاد رکھو، بری نظر کے بارے میں بھی ہے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی موت کے اسباب پیدا کرتے ہیں، لہذا تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ فلاں کی بری نظر لگنے سے فلاں شخص کی موت واقع ہوگی، ورنہ حقیقتاً بری نظر میں طاقت نہیں کہ کسی انسان کو مار سکے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ فلاں کی بری نظر لگے گی تو مر جائے گا، جیسا کہ آگے حدیث آئی تھی ہائی پریشر کے بارے میں، بلڈ پریشر کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہاج دمکم، جب تمہارا خون بھڑکنے لگے یعنی پریشر ہائی ہونے لگے تو فرمایا ہجامہ کراؤ۔ کیوں؟ فرمایا نہیں کراؤ گے تو اکثر موتیں، فرمایا یہ انسان کو قبر میں بھی اتار سکتے۔ بہت لوگ، ابھی مجھے سب پتہ چلتا ہے، بہت لوگوں، زیادہ تر لوگوں کی موتیں ہائی پریشر میں ہو رہی ہیں، ٹیبلٹ نہیں لی انتقال کر گئے۔ اس لیے جہاں پریشر ہائی ہو آدمی یا تو ہجامہ کرا لے یا دیسی دوائیں ہیں ہمارے پاس بھی، اس کا نسخہ آدمی کا نکل ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب جو پرہیز کی چیزیں وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ تو وہ اسباب ہیں کہ خون جب گھاڑا ہو جائے، وہ گوشت سے ہوتا ہے، انڈے سے ہوتا ہے، گھی سے ہوتا ہے، بٹر سے ہوتا ہے، مٹھائی سے ہوتا ہے، چاکلیٹ سے ہوتا ہے، بسکٹ سے ہوتا ہے، جتنی فیٹ چیزیں ہیں اس سے خون گاڑھا ہوتا ہے، تو وہ بھی موت کا سبب ہے کہ یہ کھاؤ گے تو پریشر بڑھے گا، پریشر بڑھے گا تو کب دوائی نہیں لی تو موت کے گھات اتر سکتے۔ اسباب ایسے بری نظر بھی اسباب، تقدیر میں لکھا ہے کہ فلاں شخص کی بری نظر لگے گی تو یہ آدمی موت کے گھات اتر جائے، تو تقدیر میں وہ بھی لکھا ہے، ورنہ بری نظر میں کوئی طاقت نہیں، اسباب ہے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل قال احسنهم خلقا فای المؤمنین اکیس
قال اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم له استعدادا اولئک الاکیاس، رواہ البیہقی فی الزہد الکبیر وابن ماجہ۔ دھیان سے سنی حدیث۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا مومن افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ کے نزدیک عزت والا کون؟ فرمایا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے، بات کرے تو نرم کرے، کوئی آدمی کسی حاجت کے لیے آئے ضرورت کے لیے تو پیار محبت سے سنے، ہو سکے تو دے، نہ ہو تو اچھی بات سے اس کو نکال دے، یہ نہیں کہ غصہ ہو وہ نکال دے، مہمان آئے مہمانوں کا اکرام کرے وغیرہ ذالک، بڑوں کا احترام کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے، عام مخلوقات سے پیار محبت کرے، یہ بہترین اخلاق کا نمونہ ہے۔ فرمایا جو جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے۔ سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیا اللہ کے رسول کون سا مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو اور بہترین انداز میں اس کی تیاری کرنے والا ہو وہی عقل مند، اولئک الاکیاس، یہی لوگ عقل مند۔ موت کو یاد کرنی پڑتی، پچھلی مجلس میں آپ کو ہم نے بتایا تھا قدرتی یاد نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ کے کھانے بنا رکھے ہیں، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، گھومنے جانے کا، روزی کمانے کا، زیادہ پیسے کی لالچ، یہ سب الگ الگ کھانے بنا رکھے، شادی کرنے کا، اولاد حاصل کرنے کا، مگر موت کا کھانا ہی نہیں رکھا۔ اس لیے قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو تو ہی آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ موت کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس سلسلے میں بہترین کتاب اردو میں اگر کوئی ہے تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے موت کی یاد، آپ کے صورت میں بھی کتب خانوں میں مل جائے گی، بہت عجیب کتاب ہے، رلا دے گی آپ کو، ایسی کتاب ہے، روحانیت اور نورانیت ملے گی اس سے۔ مبارک احادیثوں میں یہ عقل مندی اور دور اندیشی کا معیار بتایا ہے کہ جو جتنا زیادہ آخرت کی زندگی کی تیاری میں مگن رہے گا وہ اتنا ہی زیادہ عقل مند۔ اس حدیث کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ آدمی دنیا چھوڑ دے، یعنی یہ مطلب نہیں حدیث کا کہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو یاد کر، حلال روزی بھی کماؤ، وہاں بھی جو اللہ کے حکم ہے آدمی اس اللہ کے حکم کو پورا کرے، بزنس میں، دھندے میں اللہ کا حکم کیا ہے یہ آدمی وہاں بھی تلاش کرے، اور بال بچوں کو چھوڑ دے یہ بھی مطلب نہیں، بال بچوں میں رہ کر، حلال روزی میں رہ کر، دنیا کے سارے حلال کام کاج میں رہ کر آخرت کی فکر کرنا ہے، اور ہر میدان میں اس وقت اللہ کا حکم ماننا، یہی آخرت کی فکر ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بندے خدا کو دنیاوی زندگی کے تمام معاملات میں بھی قرآن و حدیث کے تقاضوں کے مطابق رہنا چاہیے، یہی زندگی آخرت کی فکر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مصیبت زدہ لوگوں کے پاس سے گزرے جن پر مصیبتیں چل رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے صحت اور عافیت کا سوال نہیں کرتے تھے؟ یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے عافیت، سکون، راحت کی دعا کرنی چاہیے۔ آدمی جب یہ دعائیں کرتا رہے گا تو آفت آئے گی نہیں، یا صدقہ کرتا رہے تو بھی وہ آفت اور مصیبت نہیں آئے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے اہل و عیال اور بال بچوں سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے بال بچوں سے زیادہ پیار کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بہت رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم دودھ پینے کے لیے مدینے کی کسی بستی میں ایک دایا کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم جو ہیں دودھ پلانے والے دایا کے پاس رکھے تھے، یہ لوگ پیسے لے لیتے تھے اور بچوں کو دودھ پلاتے تھے، تو آپ کے بیٹے ابراہیم جو ہے دودھ پلانے کے لیے ایک عورت کے پاس رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے ہمیشہ جاتے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، آپ اس گھر میں اجازت کے ساتھ داخل ہوتے، حالانکہ گھر میں دھواں ہی دھواں ہوتا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو پرورش کرنے والا باپ تھا، جو عورت دودھ پلاتی تھی اس کا شوہر فرمایا وہ لوہار تھا۔ بولو بھائی کیا تھا وہ؟
جس بچے کو آپ کے بیٹے ابراہیم کو جہاں دودھ پلانے کے لیے رکھا، اس زمانے میں عورتوں کو دودھ بہت کم آتا تھا، کیونکہ کھانے پینے کی بہت تنگی تھی، اور جن کا حال اچھا تھا ان کے پاس کرائے سے بچوں کو دودھ پلاتے تھے، عورتیں پیسے لے لیتی تھی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا ہے، بھائی بولو نے پیا نہیں پیا؟ ہاں، تو آپ کے بیٹے ابراہیم کو بھی ایک لوہار کی بیوی نے دودھ پلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس برابر ملنے کے لیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتے، اسے بوسہ دیتے اور پھر واپس چلے آتے اس کو چھوڑ کر۔ عمرو بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، یعنی آپ کے بیٹے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا ابراہیم دودھ پینے کی عمر میں انتقال کر گیا، لیکن سنیے دھیان سے ماشاءاللہ، لیکن جنت میں 2 دودھ پلانے والیاں اس کے دودھ پینے کی جو مدت باقی رہ گئی تھی اللہ نے جنت میں اس کے لیے مقرر کی۔ کہاں بھائی بولو زور سے، جنت، یعنی دودھ پینے کی عمر بھی پوری نہیں ہوئی تھی اور انتقال ہو گیا تھا حضرت ابراہیم کا، 18 مہینے میں انتقال ہو گیا، 1.5 برس کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے آسمانوں سے خبر دی کہ جنت میں اسپیشل 2 دائیں رکھی اللہ نے جو اس کو دودھ پلائے۔ یہ عزت کا مقام ہے کسی کے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کی اولاد ہو یا نبی کے ماں باپ، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے۔ حسین بن عبد الرحمن ابو عبیدہ بن حذیفہ سے، اور وہ اپنی پھوپھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں چند عورتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمار پرسی کے لیے گئی۔ حضرت فاطمہ یہ الگ ہے، ان کی پھوپھی کہلاتی۔ بخار کی حرارت کی سختی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مشکیزہ، مٹکے کے مانند ایک برتن پورا پانی ٹپکایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت بخار تھا۔ ہم عورتوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ اللہ آپ کی تکلیف دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش اور امتحان نبیوں پر آتے ہیں۔ بولو بھائی کس پر آتے ہیں؟ پھر ان لوگوں پر آزمائش اور امتحان آتا ہے جو نبیوں سے قریب ہوتے ہیں، اور پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں ان پر آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آزمائش تو آتی ہے، میں دعا بھی کرتا ہوں مگر پھر بھی آزمائش امتحان تو آتا ہی ہے۔ یہاں ایک آدمی آتے تھے، ایک زمانے میں کروڑ پتی تھے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہاں آتے تھے مجلس میں۔ آج ان کا حال یہ ہے کہ آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسے دے دو تو لینے کے لیے تیار ہے۔ یہ آزمائش، بالکل حلال پیسہ مگر امتحان لیا اللہ۔ میں نے ان سے کہا کہ اب اس کو صبر کے خانے میں ڈالو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوبارہ راحت کے دن لائے۔ آزمائش تو آتی ہے، ہر حال میں آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور امتحانی میں آدمی کا ایمان بھی بنتا ہے۔ آپ سازم فرماتے ہیں دعا تو میں کرتا ہی ہوں عافیت کے لیے، مگر نبیوں پر سب سے زیادہ مصیبت آتی، اور پھر جو جتنے قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو ہستی تقویٰ، طہارت، پاکیزگی، نیکی میں آگے ہوگی اسی قدر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش آئیں گی۔ نیز یہ بھی سبق ملا کسی آدمی کا بیمار رہنا اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں۔ امتحان جب بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جب ہی بھیجتا ہے۔ پورا مجمع زور سے بولو کب بھیجتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا جب اللہ کسی بندے اور بندی سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ اس پر امتحان اور مصیبت نازل کرتے ہیں۔ جب وہ اس مصیبت پر راضی رہتا ہے تو اللہ اس مصیبت کو جلدی سے ہٹا دیتا ہے، اور وہ ناراض رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض رہتا ہے۔ ابو عبیدہ بن حذیفہ اپنی پھوپھی حضرت فاطمہ سے، اوری سے جو اوپر آئے ہو، انہوں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ ہم چند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمار پرسی کے لیے گئیں، عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پوچھنے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مٹکا پانی کا لٹکا ہوا تھا، بخار کی حرارت کی وجہ سے اس کے قطرے آپ پر ٹپک رہے تھے، ایسے باندھ دیا اس کے قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹپک، گرمی کی وجہ سے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کریں تو وہ آپ کو شفا دے دے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ان من اشد الناس بلاء الانبیاء
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ پریشانیاں نبیوں پر آتی ہیں، پھر ان لوگوں پر جو نبیوں سے قریب ہوتے ہیں ان پر اسی حالت میں آتی. آگے کی عجیب حدیث آ رہی. بھائی یہ حدیثیں یاد رکھو، یہ پوری جو حدیثوں کا ذخیرہ ہے وہ اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے. ہر حدیث کی کتاب میں ہر حدیث آپ کو نہیں ملے گی. عجیب حدیث آ رہی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی آدمی، ایک آدمی 2 آدمی کی یا 3 آدمیوں کی سفارش کرے گا. ایک مسلمان 2 مسلمان کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے، کوئی 3 کی کرے گا. اور فرمایا کوئی 1 کی کرے گا. ان الرجل یشفع للرجلین وللثلاثه والرجل للرجل. اور فرمایا کوئی 1 آدمی 1 کو بھی لے جائے گا مگر سفارش کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کے اولیاء، شہداء جو شہید ہو گئے، اتقیاء اور نیک لوگ سمیت تمام بندگان خدا میں سے ہر وہ بندہ سفارش کر سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی. قرآن میں جس کو اللہ اجازت دیں گے وہی کسی کی سفارش کرے گا. قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ آیت الکرسی میں بھی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو کسی کے لیے سفارش کرے گا اللہ کے سامنے؟ ہم اگر جس کو اللہ اجازت دے. ہمارے یہاں سفارش کو سننے کے لائق ہے. ہمارے یہاں سفارش کو بعض اولیاء اللہ کے خاص ساتھ کر دیا گیا ہے اور دنیا ہی میں ان کے بارے میں یہ عقیدہ قائم کر لیا ہے کہ یہ مخصوص لوگ ہر صورت میں اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، خاص کر کے اپنے مریدوں کے حق. یعنی بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم تو فلاں اولیاء اللہ کے مرید ہیں اور وہ ہمارا کام کر لیں گے، لہذا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. فرمایا یہ وہم ہے، غلط خیال ہے. ایمان اور اعمال کی بنیاد ہی پر آدمی چھوٹنے پائے گا جب بھی اللہ کا فضل ہو. کوئی آدمی ایمان اور اعمال کے بغیر جنت میں نہیں جائے، اور وہ بھی اللہ کا فضل شامل حال ہوگا تو. ورنہ قرآن میں شرط لگائیے ہم جس کو اجازت دیں گے وہی آدمی اجازت مانگ سکے گا اللہ سے سفارش، ورنہ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی سفارش کرے. اس عقیدے کی بنیاد قرآن کریم کی کسی آیت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر نہیں، قیامت کے روز ہی پتہ چلے گا کہ کون کس کی موافقت یا مخالفت میں بولے گا. قیامت کے دن کچھ لوگ کسی سے محبت کی بات کریں گے، کچھ لوگ کسی کے خلاف جواب دیں گے. لہذا ایسا ہو سکتا ہے کہ جن اولیاء اللہ کے بھروسے پر بیٹھے ہو وہی آپ کے مخالف جواب دے قیامت کے دن، کیونکہ آپ نے ایمان اور اعمال میں سے کچھ بھی نہیں کیا ہے. علامہ ابن ابو العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے سفارش کے موضوع پر بہت خوبصورت بحث کی ہے. انہوں نے 8 قسمیں لکھی ہے سفارش کی، اور آخری قسم کے بارے میں کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہونے والے اپنے امتیوں کے لیے سفارش کریں گے کہ ان کو جہنم سے نکالا جائے. متواتر احادیث سے مسئلہ ثابت ہے کہ بڑے بڑے گنہگار جو امت کے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش قبول ہوگی تو پھر ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا. سفارش کی اس قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے، دوسرے نبی اور مومنین بھی شریک ہوں گے. یعنی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے، بعض فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دے. فرشتے بھی سفارش کریں گے، نبی بھی سفارش کریں گے اور مومن بھی، مگر شرط یاد رکھنا جس کو کون اجازت دے. زور سے بولو بھائی. اللہ اجازت دیں گے وہی سفارش کرتا ہے، اللہ اجازت نہیں. یہ سفارش 4 دفعہ کر سکیں گے، ایک بار نہیں، 4 دفعہ اجازت دیں. یہ مسئلہ شرح عقیدۃ الطحاویہ میں لکھا ہے. آگے کی حدیث آ رہی، حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے جو ہے نا یہ جو پچھلی حدیث گزری، آدمی کو اپنے ایمان اور اعمال کی تیاری کرنا چاہیے. کسی بزرگ سے تعلق ہونا یا کسی اولیاء اللہ کا مرید ہونا، زور سے بولو بے شک قیامت کے دن کام آئے گا نہیں. بھائی بولو نا زور سے، کام آئے گا جب تک کہ اللہ ان کو سفارش کی اجازت نہ دے. حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ میت کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں،
اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ میت اچھا ہے مرنے والا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے ان کی نیکیوں کی بنا پر اپنے بندوں کی گواہی کو قبول کر کے نافذ کر دیا جن کو وہ جانتے ہیں، اور ان برائیوں کو بھی معاف کر دیا جن کو بندے جانتے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ نیک ہو یا نہیں نیک نہ ہو، ہمیشہ میت کی تعریف کرنا چاہیے۔ زور سے بولو بھائی کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے حدیث میں فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، مردوں کی اچھائیاں بیان کرو، برائیاں بیان نہ کرو۔ آج کل جو ہے نا آخری زمانے کے مسلمان بہت زوردار سٹائل سے مردوں کی تعریف کرتے ہیں۔ سٹائل دیکھیے آپ نے کہ اللہ اس مرحوم کو معاف کرے، اس میں ایسی برائی تھی، پہلے دعا دیتے ہیں اللہ اس مرحوم کو معاف کرے، تیری نیت معاف کرانے کی ہے، پھر کہتے ہیں کہ اس میں یہ برائی تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ میت کی برائی کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار ہے میت سے، دیکھو کہ اگر وہ تعریف کرتے ہیں کسی میت کی حالانکہ وہ نیکی اس میت میں نہیں ہے، وہ جو تعریف کی گئی وہ بات اس میں ہے ہی نہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ صرف میت پر رحم کھا کر کہ ان کے چاہنے والے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو میں جو وہ جانتے ہیں ان کی برائیاں تو ان کو بھی معاف کر دیتا ہوں، اور جو برائیاں بندے نہیں جانتے اس برائی کو بھی میت کے لیے میں معاف کر دیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم لوگ گواہ ہیں زمین پر اللہ کے، اللہ ہماری گواہی کا اعتبار کرتا ہے، لہذا اچھا ہی بولنا چاہیے۔ زور سے بولو بھائی کیا بولنا چاہیے؟ مرحوم کی اچھائی ہی بیان کرنا چاہیے، بھائی بہت نیک آدمی تھا، بہت اچھا انسان تھا، اللہ اس کی مغفرت کر، بس برائی بیان نہ کرے۔ حدیثوں میں منائی آئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ میت کی اچھائیاں بیان کرنے سے اگر چاہے اس میں اچھائی نہ بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ شان اس کی مغفرت کر دیتے۔ محمد بن زیاد الہانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو عنبہ خولانی کے پاس شہادت کا حکم رکھنے والے لوگوں کا ذکر کیا گیا تو حاضرین نے پیٹ کے عارضے سے طاعون سے مرنے والے لوگوں، یعنی جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے یا پلیگ کی بیماری میں مر جائے، یا وہ عورتیں جنہوں نے بھی بچہ اس کے پیٹ سے بچہ ہوا، نفاس میں مرنے والی عورت کا ذکر کیا۔ یہ کس نے؟ محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ ابو عنبہ خولانی کے پاس پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، پلیگ کی بیماری میں مرنے والے اور عورت جو ڈیلیوری میں انتقال کر جائے اس کا ذکر آیا۔ لیکن ابو عنبہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق کے حق میں دیانت دار لوگ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں، وہ شہید ہو جائیں یا طبعی موت مر جائیں، فرمائے سب چاہے کسی بیماری میں مر جائیں یا بیماری میں نہ بھی مریں، اگر میت کے لیے اچھی دعائیں دی ہے تو فرمایا تمہاری گواہی کو اللہ معتبر سمجھ کر مرحوم کو معاف کر۔ لہذا ہمیشہ کسی کے بارے میں جانکاری نہ بھی ہو تو یہی کہنا چاہیے کہ مرحوم نیک انسان تھا۔ بولو بھائی کیا تھا؟ بس یہی کہو، اور اللہ ہماری زبان کی لاج رکھ کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ مرحوم سے اللہ کو کتنی محبت ہوتی ہے، تو پھر ہم کو کیا مجال ہے کہ ہم مرحومین کی برائیاں بیان کریں۔ ابو عنبہ نے جو حدیث صحابہ کرام کے واسطے سے بیان کی اس کا اپنا مستقل مفہوم ہے، اور جو بات ان کی مجلس میں بیان کی گئی تھی اس کا اپنا مفہوم ہے کہ بعض فوت ہونے والے انتقال کرنے والے مسلمان شہید کا حکم رکھتے ہیں۔ مثلا ابو عنبہ کا یہ کہنا ہے کہ کوئی جل کر آگ لگ گئی اور انتقال کر گئے وہ شہید ہے۔ پانی بھرنے گیا، پانی پاؤں پھسل گیا، سلپ مار گیا اور چلا گیا، انتقال، فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ پیٹ کی بیماری میں کوئی مر جائے، پیٹ کی بیماری، وہ بھی شہید ہے۔ ہارٹ اٹیک میں جو مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ کووڈ-19 جس کو نیمونیا کہا جاتا ہے اس میں جو انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے، اور اسی طرح پلیگ کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے۔ اب چاہے شہید ہوا ہو یا شہید نہ ہوا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی میت کے بارے میں اچھا ہی بولنا چاہیے، برا نہیں بولنا چاہیے۔ جب آدمی کسی میت کے بارے میں برا بولے گا نا، اس سے اندازہ آ جائے گا کہ بولنے والا کتنے پانی میں ہے۔
کہ وہ کس درجے کا انسان ہے وہ پتہ چلے. جو میت کی برائی کرے اس سے انداز آ جائے گا کہ آدمی یہ شخص کتنا برا ہے جو میت کی برائی کرتا ہے. اس آدمی کی استعداد کا پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کتنا برا ہے جو میت کی برائی کرتا ہے. آگے حدیث آ رہی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرنے والے جنازے کی تعریف کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کی اچھائی بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی. اس کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے برائی بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جہنم واجب ہو گئی. اور پھر فرمایا تم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اللہ کے گواہ ہو، یعنی تم کسی میت کے بارے میں برا مت بولو. اگر وہ برا ہو تب بھی مت بولو، تم اللہ کے گواہ ہو. لہذا تم برا بولو گے تو ادھر سے فیصلہ برا ہی ہوگا، اور تم میت کے بارے میں اچھا بولو گے چاہے وہ برا ہے تو بھی اللہ اچھا ہی فیصلہ کرے. اس حدیث سے معلوم ہوا بھائی ذرا زور سے بولو نا، میت کے بارے میں کیسا بولنا چاہیے؟ اچھا ہی بولنا، برا نہیں بولنا چاہیے، ہو تو بھی نہیں بولنا چاہیے. اس سے معلوم ہوا کہ میت کے اچھا یا برا ہونے کے بارے میں مومنوں کی گواہی اللہ کے یہاں معتبر اور مقبول ہے. حضرت یزید بن شجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ نکلے. لوگوں نے اس میت کے بارے میں اچھی بات کہی اور اس کی تعریف کی، پریز کی. اتنے میں جبریل امین آئے اور کہا کہ یہ آدمی اس طرح تو تھا نہیں جیسا لوگ کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگ جو ہیں ایک میت کی تعریف کرنے لگے تو جبریل علیہ السلام کو آسمانوں سے ہوتا جبریل نے آ کر کہا کہ یہ آدمی اتنا نیک تو نہیں تھا، لوگ جیسی تعریف کرتے ہیں ویسا یہ آدمی نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ فرمایا فقال ان الرجل ليس كما ذكروا ولكن انتم شهداء الله في الارض فقد غفر له ما لا يعلمون. یہ آدمی تو اس طرح نہیں تھا جیسا لوگ کہتے ہیں. جبریل کہہ رہے بہرحال تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، اس لیے اس نے تمہاری گواہی کا خیال کر کے اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیے جو تم لوگ جانتے بھی نہیں. بھائی انسان کے گناہ کون جانتا سے؟ جبریل امین نے آ کر کہا تم نے جو تعریف کی وہ تعریف تو اس آدمی میں ہے بھی نہیں، مگر آگے فرمایا کہ تم نے جو تعریف کی اس میں مرحوم کا کام بن گیا، تم اللہ کے گواہ ہو زمین پر. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیے جو تم جانتے نہیں تھے، وہ گناہ بھی معاف کر دیے تمہاری تعریف کی برکت سے. اس سے انداز لگاؤ کہ میت کے بارے میں اچھا ہی بولنے کا حکم ہے. ہماری اس بولنے سے مرحوم کی اللہ مغفرت فرما دے. اس سے اندازہ لگاؤ، ذرا زور سے بولو بے شک اللہ تعالیٰ کتنے رحیم و کریم ہے. بولو رے بھائی ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی زبانوں کی کتنی لاج رکھی کہ مرنے والا تعریف کا مستحق نہیں تھا. جبریل امین نے آ کر گواہی دی کہ مرنے والا تعریف کے لائق نہیں، لیکن ان کی تعریف کی، اس لیے رحمت خداوندی کا حقدار بن گیا. اللہ کی رحمت جوش میں آئی. آگے کی حدیث آ رہی ہے، ابو تمیمہ حجیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہماری قوم کے ایک آدمی نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا لیکن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہوئی. بھیڑ میں بیٹھ گیا، اچانک لوگوں کی ایک جماعت پر میری نگاہ پڑی. ایک جماعت تھی، یہ ابو تمیمہ فرماتے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. وہ جو جماعت آ رہی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا. یہ نئے آدمی تھے. ایک آدمی ان کے مابین صلح کروا رہا تھا ان آدمیوں کے بیچ. جب وہ فارغ ہوا تو بعض لوگ اس کے ساتھ ساتھ چل دیے اور کہا یہ اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروا رہے تھے اس جماعت کے بیچ میں. وہاں تک یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں. کسی نے کہا اللہ کے رسول، یہ اللہ کے رسول. یہ جو الفاظ سنے تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہے. تو فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سلام کیا. انہوں نے پہچان لیا کہ یہی اللہ کے نبی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یوں سلام کیا، علیک السلام یا رسول اللہ. علیک السلام یعنی علیک پہلے لائے، السلام بعد میں. حالانکہ حکم کیا ہے؟ السلام. بھائی بولو نا علیکم، یہ حکم. السلام کا لفظ پہلے ہونا چاہیے، علیکم بعد میں. تو انہوں نے علیک پہلے کیا، السلام بعد میں. 3 بار کا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک السلام مت کہو، یہ تو مردوں کا سلام ہے، یہ تو مردوں کا سلام۔ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کو سلام کرے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، علیک السلام نہ کہے، یہ مردوں کا سلام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وعلیک ورحمۃ اللہ وعلیک ورحمۃ اللہ وعلیک، تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی اور رحمت۔ دھیان سے سنیے، اس حدیث میں علیک السلام کو مردے کا سلام قرار دیا گیا، جبکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث کے مطابق قبرستان میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم اہل دار قوم مومنین آیا ہے، وہاں السلام علیکم پہلے ہے، تو مردوں کا سلام کیسے ہوا؟ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سلام میں پہل کرنے والے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے، نہ کہ علیک السلام جیسے وہ صحابی نے کیا۔ کچھ لوگوں نے مذکورہ حدیث کو مشکل سمجھا ہے اور ابو ہریرہ کی حدیث کے مخالف بتایا، مگر یہ ان کی غلطی ہے، جس کا نتیجہ اشکال کی شکل میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ شاعر لوگ جب اپنے کلام میں قافیہ بندی کرتے ہیں تو مردوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو علیک السلام کہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اب جواب سنیے۔ وہ آدمی آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا علیک السلام یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیک السلام نہ کہو، یہ تو مردوں کا سلام، مردوں کو جب سلام کرو گے تو علیک السلام کہو۔ دوسری حدیث میں تو یوں آیا ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور، بھائی پڑھتے نہیں پڑھتے؟ تو یہ حدیث ایک دوسرے کے مخالف ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ شاعر لوگ جو شاعری کرتے ہیں تو شاعری کا وزن بٹھانے کے لیے جب وہ مردوں کی کوئی بات کرتے ہیں تو یہ علیک السلام سے شروع کرتے ہیں، اور یہ شاعر لوگ ہی مردوں کے لیے علیک السلام کرتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ علیک السلام نہ بولو بلکہ السلام بولو بھائی علیکم، سلام کو پہلے لاؤ، علیکم کو بعد میں لاؤ۔ تو شاعر لوگ وزن بٹھانے کے لیے الفاظ آگے پیچھے کرتے ہیں، تو یہ لوگ علیک السلام یا اہل القبور کہتے تھے۔ فرمایا تم شاعروں کی طرح کلام نہ کرو، وہ مردوں کے لیے اس طرح بولتے ہیں۔ اس سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا السلام علیکم ہی کہا کرو۔ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، دھیان سے سنیے، اس دن سورج گرہن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں رو رہی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو نبی ہیں اور آپ رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تو انسان ہوں، میرا بیٹے کا انتقال ہوا ہے، میرے یہاں بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جدائی پر مجھے غم ہوتا ہے، میری آنکھیں روتی ہے، میں بھی انسان ہوں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل عاجزی اور انکساری کے عالم میں، لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، میرا بیٹا ابراہیم مجھے بہت پیارا تھا، اس کے انتقال پر مجھے رونا آیا ہے، اور فرمایا یہ رونا کوئی بری چیز نہیں، قدرتی رونا آ جائے، ان هذه رحمت جعلها اللہ تعالی فی قلوب عبادہ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ ہاں، چھاتیاں پیٹنا، گالوں پر تماچے مارنا، کپڑے پھاڑنا، بال پیکنا، گھروں میں طوفان کرنا، اللہ سے شکایت کرنا، یہ چیزیں حرام ہیں۔ باقی قدرتی رونا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، آپ کے دو بیٹے تھے ابراہیم اور قاسم۔ ابراہیم کا 18 مہینے میں انتقال ہوا اور قاسم 6 مہینے میں انتقال کر گئے۔ آپ کی نسل مبارک بیٹیوں سے چلی، اللہ نے آپ کا نام زندہ رکھا، بیٹیوں ہی سے رکھا۔ اور آج کے مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ بیٹیاں ہوتی ہیں تو منہ چڑھاتے ہیں لوگ۔ آپ دیکھو بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو پینڈے تقسیم کرتے ہیں، اور بیٹیاں پیدا ہوتی تو جلیبی تو تقسیم کرتے۔ بھائی بیٹیاں پیدا ہو تو پینڈے تقسیم کرو، آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل اللہ نے چلائی تو بیٹیوں سے چلائی۔ بھائی زور سے بول رہے کس سے چلائی؟ بیٹیوں سے چلائی، اور یہی بیٹیاں آپ کو جنت میں لے جائیں، بہت بڑی نعمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے گئے، صحیح مسلم میں یہ واقعہ ہے، تو ادھر لڑکیاں کھڑی تھیں، جوان لڑکی،
اور ادھر دو بوڑھے ماں باپ کھڑے تھے، فرشتوں کے ساتھ وہ لڑکیاں حجت بازی کر رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا، حجت بازی کر رہی، دلیل بازی کر رہی، اور دلیل یہ کر رہی کہ آپ ہمارے ماں باپ کو جہنم میں کیوں لے جا رہے ہیں. اور یہ وہ ماں باپ تھے جن پر جہنم واجب ہو گئی، اتنے جاہل تھے وہ. تو وہ لڑکیاں کہیں گی وَعَلَّمَهُنَّ وَأَدَّبَهُنَّ، یہ وہ ماں باپ ہے جنہوں نے ہم کو علم سکھایا اور ادب سکھلایا. کیا یہ کچھ کم نیکی تھی؟ آج ہمارے ذریعے وہ نیکیاں ہو رہی، چاہے وہ جاہل تھے. فرشتے ہار جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنت کے فرشتے آئیں گے اور ان کے ماں باپ کے ہاتھ پکڑ کر وہ لڑکیاں جنت میں لے جائیں گے. اس سے معلوم ہوا، ذرا زور سے بولو نا، بے شک نیکی بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بولو نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی آپ لوگ بے شک بہت دھیمے سے بول رہے ہو. بہت بڑی نعمت. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ بیٹیاں کتنی بڑی نعمت بنی. تو انسان کسی کا بھی انتقال ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اور آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ اٹھا تو آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، واللہ یا ابراہیم انا بک لمحزونون. اے ابراہیم، البتہ آپ کی جدائی پر ہم بہت زیادہ غمگین ہیں. یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے اور اخرجہ ابن سعد فی الطبقات، ابن سعد نے اپنے طبقات میں ذکر کیا ہے. اب دیکھو ایک بات یاد رکھو، رونے میں اور چھاتیاں پیٹنے میں بہت فرق ہے. قدرتی رونا ہے ماں باپ کے انتقال پر، بیوی کے مرنے پر، شوہر کے مرنے پر، اولاد کے مرنے پر، دوست احباب کے مرنے پر. قدرتی رونا آئے کوئی گناہ نہیں، مگر نوحہ کرنا، چھاتیاں پیٹنا، چلانا، اللہ سے شکایت کرنا، بال پیکنا، کپڑے پھاڑنا، یہ سب نوحہ میں داخل ہے. یہ اللہ کو منظور نہیں. اللہ سے شکایت کرنا کہ آپ کو ہمارا ہی گھر ملا، نعوذ باللہ، استغفر. تو کہہ رہے رونا جائز ہے مگر نوحہ کرنا اور چلانا جائز نہیں، جس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی کہ رونے کے دوران زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا. جب کوئی چیخ و پکار کرتا ہے، ایل فیل بولتا ہے، واویلا کرتا ہے اور چلاتا ہے، اونچی آواز سے میت کے عادات و اطوار، اس کے فضائل اور محاسن بیان کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسے انداز کو نوحہ کہتے ہیں جو حرام. جیسے میت کی تعریف کرنا چلا چلا کر، تو ایسا تھا، تو پہاڑ تھا، تو آسمان تھا وغیرہ داری، چلا چلا کر بیان. فرمایا یہ اللہ کو پسند نہیں. روئے، قدرتی رونا آ جائے، دعائیں مانگے، اللہ میرے مرحوم کی مغفرت فرما، میرے ماں باپ بڑے اچھے تھے، میرے دوست احباب بڑے اچھے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما. یہ چیزیں جائز، باقی اور چیزیں کرنے کی اجازت نہیں. آخری حدیث سن لیجئے، اس کے بعد بہت لمبی حدیث آ رہی، اس کو آئندہ پیر پر چھوڑ دیتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جو عالم نزاع میں مبتلا تھی اس کو اٹھایا، اسے گود میں لیا اور پھر اپنے سینے سے ساتھ لگایا. اتنے میں وہ انتقال کر گئی. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخنے چلانے لگی. اسے کہا گیا کہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی روتی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، یہ اللہ کے رسول، کیا میں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ رہی؟ آپ رو رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں عرض کیا، میں رو نہیں رہا ہوں، یہ تو آنسو بہہ رہے ہیں. چلانا یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز، یہ تو محض اللہ کی رحمت ہے. انما ہی رحمت ان المؤمنین بکل خیر علی کل حال ان نفسہ تخرج من بین جنبیہ وہو یحمد اللہ عز وجل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں صرف آنسو بہا رہی، یہ تو رحمت کی نشانی. مومن ہر حال میں بھلائی پر ہوتا ہے، اس کا سانس اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوتا ہے. فرمایا کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو یہاں اس کی روح یہاں سے نکلتی ہے پاؤں کے لیے، اور وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوتا ہے اور ہم چیختے چلاتے ہیں اس کی میت پر، اس کی موت پر. فرمائیے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ چیز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویا وہ اللہ کو پسند ہے. ایسے آنکھیں آنسو بہا ہے، قدرتی رونا ہے، چاہے کتنے ہی دن آئے.
البتہ ایک حد بتلائی کہ 3 دن سے زیادہ غم نہ کرو، پھر اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ. جانے والا مسلمان تھا، جنت میں چلا گیا، اب فکر نہ کرو، بس اس کے لیے ایصال ثواب کرو، دعائے رحمت و مغفرت کرو. اللہ تعالیٰ شان ہو ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سنتوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے. اور جب مولا دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما. ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اس درس حدیث کو گجرات میں، سورت میں، پورے آل انڈیا میں، یہاں تک کہ بیرونی ممالک میں، اے اللہ جتنے لوگ سنتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ان سب کی دنیا آخرت کی تمنائیں پوری فرما. اے اللہ ان کے نیک مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرما. ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ ان حدیثوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے، پردادیاں پرنانیاں، ماموں چچا، ممانیاں، خالہ خالو، اے اللہ جتنے لوگ بھائی بہن، رشتہ دار، ماں باپ، جتنے لوگ انتقال کر گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما. ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ اس سورج شہر میں شکیل بن حنیف کا فتنہ اٹھ رہا ہے، اے اللہ تو اس کو ختم فرما. جتنے لوگ اس کام میں لگے ہیں، غلط کاموں میں، اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما. خود شکیل بن حنیف کو بھی اللہ سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. وہ امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ اس کے فتنے سے امت کی حفاظت فرما اور اس کو صحیح توفیق عطا فرما. اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں دین کی مجلسیں ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ قیامت بہت قریب ہے، امت کو جاگنا نصیب فرما. اے اللہ ہندوستان میں ہمارے اس حکومت کے تحت جینا آسان فرما. اے اللہ برقعے کے بارے میں جو وواد چل رہا ہے، اللہ تو غیب سے مدد نازل فرما. اے اللہ تیرے حکم کو، اے اللہ زندہ انقلاب نصیب فرما. اے اللہ جیت نصیب فرما اور ظالموں کا منہ کالا فرما. ہم مسلمانوں کو یہاں بیٹھنا ہم سب کا قبول فرما. جو جہاں جہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، اللہ سب کی مرادیں، نیک مرادیں پوری فرما. ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، آپ کی بڑی گستاخیاں کی ہے، بڑی بے ادبیاں کی ہے. اللہ ہم گستاخوں کو اور بے ادبوں کو معاف فرما دے. ہماری نیک تمناؤں کو پوری فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد عطا فرما. جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں، اللہ آپس میں محبت عطا فرما. اے اللہ جن کو جو تمنائیں، سب تمنائیں پوری فرما. بزنس میں پریشانیوں میں، جو نوکری دھندوں میں، قرضوں میں مبتلا ہے، اے اللہ ان سب کے لیے آسانیاں مقدر فرما. ہمارے بھائی عبدالوہاب کے والد ابھی چند دنوں پہلے انتقال کر گئے، اے اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. وہ جو یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کے والد کے حق میں درجات کی بلندی کا سبب بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اللہ وہ مرحوم بڑے نیک آدمی تھے. اے اللہ ہماری زبانوں کی لاج رکھ کے، آج بھی حدیث میں آیا کہ تم گواہ ہو اللہ کی زمین پر، مرحوموں کی برائیاں نہ کرو، اچھائیاں بیان کرو. اے اللہ بھائی عبدالوہاب کے والد بڑے نیک انسان تھے، ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرما. ان کے گھر والوں کو، ان کو سب کو صبر جمیل عطا فرما. ہمارے یہ اسلم بھائی، ان کا بیٹا بیمار ہے، اس کو مکمل شفا عطا فرما. اور اللہ اسی طرح ان کی جو نیک تمنا ہے اللہ وہ بھی پورا فرما. اور اللہ آج یہ ایک صاحب کے بارے میں خبر لائے کہ ان کو کینسر کی بیماری ہے، اللہ اس بیمار کو مکمل شفا عطا فرما اور جلد سے جلد مکمل شفا عطا. اور ایسے ہی جتنے امت میں بیمار ہے سب کو شفا کامل عطا فرما. ہر ایک کی نیک حاجات کو پوری فرما، ہر پریشانی سے حفاظت فرما. مولا اے اللہ مولانا کلیم صدیقی صاحب اور جتنے اہل ایمان جیل خانوں میں ہیں،
اے اللہ ان کی چھوٹنے کے لیے راستے آسان فرما۔ مولانا گوتم عمر کی ضمانت ہو گئی، وہ چھوٹ گئے، اے اللہ مولانا کلیم صدیقی صاحب اور جتنے اہل ایمان دنیا بھر کے جیل خانوں میں، اے اللہ تو ان سب کے چھٹکارے کے راستے پیدا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت کی جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے ہم بھی مانگتے ہیں، ہم قبول فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے دنیا اور آخرت کی پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔